بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ایک جیسے حالات کبھی نہیں رہتے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ تکلیف ہے تو کبھی آرام ہے، کبھی وسعت ہے تو کبھی تنگی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے آتی رہتی ہیں دنیا میں۔ وہ صرف ایسی دنیا کا اپنے دل میں تصور تو کر سکتا ہے کہ جہاں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، لیکن ایسی کوئی دنیا جو ہے وہ اسے یہاں نہیں مل سکتی، کوئی ایسی جگہ یہاں نہیں ہے۔ وہ سب کے لیے ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزمانا چاہتا ہے ہمیں دکھ دے کے بھی، ہمیں سکھ دے کے بھی، ہمیں اتنا کمزور کر کے بھی اور اتنا طاقتور کر کے بھی کہ بادشاہوں کے پاس کیا نہیں ہوتا، پوری طاقت وہ جو چاہیں، اور انہوں نے استعمال بھی کی ہیں اپنی اس طاقت کو غلط جگہوں پر بھی اور صحیح جگہوں پر بھی۔ تو سب کی آزمائش ہے اس دنیا میں اور اسی طرح آزمایا گیا ہے سب کو۔ اور آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو یہ کھانے کے لیے جو ہے جائز طریقے سے کہیں سے لاتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے اپنی ضرورتوں کو یا اپنی اور جو تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ان کو پورا کرتا ہے، یا پھر وہ اس سے بہک جاتا ہے۔ اور اسی پہ آخرت کا دار و مدار ہے ان چیزوں کا کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی میں رہتے ہیں یا ان سے باہر چلے جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ دکھ آتے ہیں یا سکھ آتے ہیں دونوں طرح سے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ مزدور تھے ایک طرح سے، روز کا کمانا، روز محنت مزدوری کرنا، روز لانا۔ ایک دن مزدوری پہ گئے تو آئے شام کو تو کہا آج تو کچھ مزدوری نہیں ملی، تو بیوی سے کہا کہ کچھ لے کے آؤ کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے کل ہی بتا دیا تھا کہ بالکل بھی گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ خیر دونوں ایسے ہی اپنے سو گئے اسی طرح سے بھوکے۔ اگلے دن پھر گئے تو پھر کچھ مزدوری نہیں ملی اور ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اس دن بھی فاقے سے رہے۔ پھر جب تیسرے دن وہ جانے لگے اور ان کو ایک لمبا وقت گزر گیا اس بھوک میں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بات میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ مجھے معلوم ہے ایمان آپ کا مضبوط ہے اور سب چیزیں ہیں، لیکن شیطان بہکاتا ہے، سب کرتا ہے، اور میری محبت میں اور یہ سوچ کے کہ یہ عورت ہے یہ برداشت نہیں کر پائے گی، کہیں ایسا مت کرنا کہ کوئی حرام کا نوالا کوئی میرے لیے لے آئے۔ یہ ہے ایمان کا لیول کہ کس قدر تیسرا دن ہو گیا ہے بھوک کا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حرام کا نوالا میرے لیے مت لے آنا۔ اب ان کا یہ جملہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ گیا اور ہم آج اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت ہوگی اور ایمان کی اس قدر اس طرح اسی طرح سے سب کے ایمان کی، ہم سب کے ایمان کی یہ آزمائش رہتی ہے ہر وقت، ہر لمحے، لمحہ لمحہ، چونکہ نامہ اعمال تو ہر لمحے لکھا جا رہا ہے۔ کب غصے میں کیا منہ سے نکل گیا، کب کسی تنگی میں کیا ہم نے کچھ کر لیا، کیا کسی خوشی کے موقع پہ کیا ہم آپے سے باہر ہو گئے، کیا ہم نے کیا کیا رنگ ناچ کر لیے، اور ساری چیزیں جو کچھ ہیں، ہمارے غم، ہماری خوشی، ہمارے ہر معاملات میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنا ہر عمل، ہر چیز یہ اس پر نظر رکھنی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو اللہ کے حکم ہیں وہ کبھی نہ ٹوٹیں کسی بھی حال میں، چاہے ہم خوشی میں ہوں چاہے ہم غم میں ہوں۔ اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہمارا سب کچھ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر جائیں گے وہ یہیں چھوٹ جانے والا ہے، صرف نامہ اعمال میں جو لکھ گیا اور جو اعمال ہیں ہمارے صرف وہی ساتھ جانے والے ہیں۔ اور ہمیں ایسا نہ ہو کہ اس دن پچھتاوا ہو کہ ہم نے کہاں زندگی گزار دی اور ہم نے
کیسے اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو گئی، جس کا آج یہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔